اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 217 میں حج نظری کے احکام کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ حج اسباب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور اس کی واضح جو مصداق اور فرد ہے نظر اور منت کی حج ہے، تو حج نظری کے احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ ناظر مطلق کی حج کا حجۃ الاسلام سے کافی نہ ہونے کا بیان آئے گا۔ شیخ طوسی کی رائے اور ان کی دلیل کا نقد و نظر پیش کیا جائے گا۔ حجۃ الاسلام کی ناظر کی بحث پیش ہوگی، عبارت کی تطبیق اور تشریح اور متعلقہ مسائل اور فروعات بھی بیان ہوں گی۔ یہاں تک حج نظری کا تعلق ہے۔ اگر کسی نے حج نظری کی ہے اور ابھی اس پر حجۃ الاسلام واجب نہیں ہوئی، اگر وہ حج نظری کو انجام دیتا ہے تو وہ حجۃ الاسلام سے کافی نہیں ہوگی۔ اس میں فرق نہیں ہے کہ حج نظری اس وقت ہو کہ جب حجۃ الاسلام واجب ہو چکی ہو، جیسا کہ اس نے نظر کی تھی، اور پھر حج کے موسم سے پہلے اس پر واجب ہو گئی استطاعت کے حصول کی وجہ سے، تو پہلے وہ اپنی نظری حج بجا لائے گا اور اگلے سال حجۃ الاسلام بجا لائے گا۔ تو اگرچہ کہ حجۃ الاسلام واجب ہو چکی ہے، تب بھی ناظر کی جو حج ہے وہ حجۃ الاسلام کی جگہ پر کافی نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں دوسرا جو نظریہ ہے وہ شیخ طوسی اور دوسرے بعض فقہائے شیعہ امامیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حج نظری کو ناظر کی نیت سے بجا لائے تو یہ ناظر سے بھی کافی ہے اور حجۃ الاسلام سے بھی کافی ہے۔ جب حج نظری کو انجام دیتے ہوئے حجۃ الاسلام بھی اس سے پہلے واجب ہو چکی تھی، اگر حج نظری کو ناظر کی نیت سے بجا نہ لائے بلکہ حجۃ الاسلام کی نیت سے بجا لائے تو وہ حجۃ الاسلام شمار ہو جائے گی اور حج ناظر کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ علامہ شیخ طوسی اور ان کے ہم خیال فقہا کی دلیل کیا ہے اس نظریے کے لیے، تو وہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حج نظری انجام دی، آیا وہ حجۃ الاسلام سے کافی ہے یا نہیں؟ تو فرمایا ہاں، یعنی کافی ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ جو پہلے قول کے قائل ہیں اور حج نظری کو حجۃ الاسلام سے کافی نہیں سمجھتے، تو وہ اس روایت کا جواب دیتے ہیں کہ اس سے مراد وہ صورت ہوگی جب ناظر کے اندر ہی حجۃ الاسلام کو معین کرے، یعنی اگر میری یہ حاجت پوری ہوتی ہے، میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں حجۃ الاسلام پہ جاؤں گا۔ تو چونکہ یہ ناظر صحیح ہوتی ہے تو وہ جو حج بجا لائے گا وہ تو ناظر کے اندر حجۃ الاسلام کو معین کرنے کی صورت میں کافی ہوتی ہے، لیکن ہماری بحث ناظر مطلق میں ہے کہ اس نے منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے، میری یہ حاجت پوری ہو تو میں حج کروں گا، تو یہ علیحدہ ایک واجب ہے اور حجۃ الاسلام ایک علیحدہ واجب ہے، تو حج نظری حجۃ الاسلام کی جگہ پر کافی نہیں ہوگی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَلَا يُجْزِئُ الْمَنْظُورُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ وَقَعَ حَالَ وُجُوبِهَا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ نَوَى بِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ أَمِ النَّذْرَ أَمْ هُمَا لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِتَعَدُّدِ الْمُسَبَّبِ۔ حج نظری یعنی ناظر کے وجہ سے جو حج واجب ہوئی ہے وہ حجۃ الاسلام سے کافی نہیں ہوتی، چاہے اس وقت ناظر کی حج انجام دی ہو حال وجوبها، جب حجۃ الاسلام واجب ہو چکی تھی اور اس پر استطاعت حاصل ہو چکی تھی، ام لا، یا ابھی تک حجۃ الاسلام واجب نہیں ہوئی، اس کی استطاعت اور شرائط وجوب نہیں آئی، تو یہ جا کر ایک حج نظری انجام دیتا ہے۔ بعد میں حجۃ الاسلام واجب ہو جاتی ہے تو بھی وہ حج نظری
حجۃ الاسلام سے کافی نہیں ہوگی، چونکہ علیحدہ علیحدہ اسباب ہیں، علیحدہ علیحدہ واجب ہیں۔ وَسَوَاءٌ نَوَا بِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ أَمِ النَّذْرَ، اور اس میں فرق نہیں کرتا کہ اس نے جو حج نظری انجام دی تھی اس کے ساتھ حجۃ الاسلام کا بھی نیت کی ہو، یا فقط ناظر کی نیت کی ہو، یا دونوں کی نیت کی ہو، نیت سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس نے ناظر کی حج انجام دی ہے تو وہ حجۃ الاسلام سے کافی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ناظر کی حج ہے، حجۃ الاسلام ایک علیحدہ واجب ہے۔ لاختلاف السبب المقتضی لتعدد المسبب، چونکہ سبب مختلف ہیں جن کا تقاضا ہے کہ مسبب بھی مختلف اور زیادہ ہو۔ ناظر مانی تھی کہ میری یہ حاجت پوری ہو تو میں اللہ کی خاطر حج کرتا ہوں، تو یہ ناظر جب کرتے ہیں تو جناب یہ ایک علیحدہ حج واجب ہے، اور استطاعت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ایک علیحدہ حجۃ الاسلام واجب ہوتی ہے، ایک کے ذریعے دونوں خانوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ وقیل والقائل والشیخ ومن تبعہ، جبکہ اسی بحث میں دوسرا نظریہ موجود ہے جس کے قائل شیخ طوسی بغدادی اور بعد میں نجف میں آ گئے تھے، اور بعد میں جو ان کے پیروکار ہیں یعنی علمی استدلالی فقہی بحثوں میں ان کے ہم خیال لوگ ہیں، فقہا ہیں، لیکن ان کی تحقیق بھی شیخ کی طرح نتیجہ دیتی ہے۔ ان کا کہنا ہے ان نوا حجۃ النظر اجزاءت عن النظر وحجۃ الاسلام علی تقدیر وجوبها حینئذ، اگر اس نے حج نظری کی نیت کی ہے تو وہ ناظر کی حج سے بھی کافی ہوگی اور حجۃ الاسلام کی حج سے بھی کافی ہوگی۔ جب اس نے حج نظری کو انجام دیا تھا اس وقت حجۃ الاسلام بھی واجب ہو چکی تھی۔ اگر حج نظری کو انجام دیتے وقت حجۃ الاسلام کے وجوب کی شرائط بھی حاصل ہو چکی ہیں، استطاعت حاصل ہو چکی ہے، تو یہ ناظر کی نیت سے انجام دے گا، دونوں حجیں وہ کیا ہے کافی ہو جائیں گی، ناظر کی بھی حج کافی ہوگی اور حجۃ الاسلام بھی کافی ہو جائے گی۔ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر اس نے حجۃ الاسلام کا قصد کیا تو وہ ناظر سے کافی نہیں ہوگی، استنادا الی روایت حملت علی نظر حجۃ الاسلام میں شیخ طوسی اور ان کے ہم خیال فقہا نے دلیل پیش کی ہے ایک روایت کے ذریعے کہ جس سے مراد لیا گیا ہے کہ جب اس نے حجۃ الاسلام کی نظر کی ہو اور وہ اس کو انجام دے تو وہ دونوں سے کافی ہو جائے گی، کیونکہ نظر ہی اس نے حجۃ الاسلام کی تھی، تو جب وہ اس کو انجام دے گا تو وہ ظاہر ہے حجۃ الاسلام کو انجام دینے کے لیے نظر کی ہے تو وہ دونوں سے کافی ہو جائے گی۔ ہماری بات وہاں پر ہے جہاں پر اس کی نظر مطلق ہو تو پھر وہ ایک علیحدہ حج واجب ہے اور حجۃ الاسلام ایک علیحدہ حج واجب ہے۔ وَلَوْ قَيَّدَ نَظْرَهُ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَتَتَأَكَّدُ بِالنَّظْرِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ نَظْرِ الْوَاجِبِ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ تَأْخِيرِهَا عَنِ الْعَامِ الْمُعَيَّنِ أَوْ مَوْتِهِ قَبْلَ فِعْلِهَا مَعَ الْإِطْلَاقِ مُتَهَاوِنًا۔ ابھی تک ناظر مطلق کے بارے میں بات تھی کہ جب حج کی ناظر کی ہے بطور مطلق تو وہ حجۃ الاسلام سے کافی نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے ناظر ہی یہی کی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں حجۃ الاسلام کو بجا لاؤں گا، تو اس صورت میں ایک ہی حج اس پر واجب ہوگی، وہی حجۃ الاسلام انجام دے گا تو کافی ہے۔ تو یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ حجۃ الاسلام تو اصل شریعت میں بھی اس پر واجب ہے، جب استطاعت اور وجوب کی شرائط اس پر آ جاتی ہیں تو حجۃ الاسلام کی نظر کیسے ہو سکتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نظر اس مبنا کی بنیاد پر ہے کہ باب نظر میں واجب عبادت کی نظر ماننے کو بھی صحیح قرار دیں، اور صحیح تر قول یہی ہے کہ واجبات چونکہ راجح ہوتے ہیں اور وہ مطلوب اور مقصود مولا ہوتے ہیں، ان کی نظر کرنا بھی صحیح ہے، اور اس کا فائدہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ
اصل شریعت میں حجۃ الاسلام واجب ہے اس پر، اگر اس کی ناظر کرے گا تو اس کے وجوب کی تاکید ہو جائے گی، اور کیا ہو جائے گا، اس کے جو داعویت ہے اور اس کی جو تحریک ہے حج کو انجام دینے کے لیے ترغیب ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ ناظر کی حالت میں استطاعت اس کو حاصل ہے اور حجۃ الاسلام اس پر واجب ہو جاتی ہے تو اس ناظر کا فائدہ بھی ہے، یعنی حجۃ الاسلام کی جو ناظر کرنی ہے اس ناظر کا بھی ایک عملی ثمرہ بھی موجود ہے۔ اگر ناظر کی مخالفت کرتا ہے اور حج پر نہیں جاتا تو کفارہ خلف ناظر دینا پڑے گا، چونکہ اس نے ناظر کی مخالفت کی ہے۔ اور اس ناظر کی دو طرح سے مخالفت ہو سکتی ہے۔ ناظر میں اس نے اس حج کو انجام دینے کا سال معین کیا تھا کہ اس سال میں حجۃ الاسلام پہ جاؤں گا، اگر انسان اس سال سے حجۃ الاسلام کو مؤخر کرتا ہے تو یہاں ناظر کی مخالفت ہوئی ہے اور اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر ناظر میں سال حج کو انجام دینے کا معین نہیں تھا لیکن اس کو انجام دینے میں سستی کی، اس کو مؤخر کرتا رہا یہاں تک کہ فوت ہو گیا، تو اس صورت میں بھی خلف ناظر لازم آئے گا اور اس کے وارثین کفارہ اس کا دیں گے، چونکہ اس نے ناظر پر عمل کرنے میں مخالفت کی ہوئی ہے۔ اور یہ ساری بات اس صورت میں ہے جب حجۃ الاسلام ناظر کی حالت میں واجب ہو چکی ہو۔ اگر ناظر کرتے وقت حجۃ الاسلام واجب نہ ہوئی ہو اور اس کے پاس استطاعت موجود نہ ہو تو وہ ناظر کرتا ہے اس طرح کہ جب استطاعت حاصل ہوگی تو حجۃ الاسلام پہ جائے گا، تو اس صورت میں ناظر کا منعقد ہونا اور حج کا واجب ہونا معلق ہے استطاعت کے حاصل ہونے پر۔ جب استطاعت حاصل ہوگی تو حج اس پر دو چیزوں سے واجب ہو جائے گی، ایک استطاعت کی وجہ سے اور دوسرا ناظر کی وجہ سے۔ اس صورت میں آیا استطاعت حاصل ہونے سے پہلے استطاعت کو حاصل کرنا واجب ہے چونکہ ناظر کی ہوئی ہے یا واجب نہیں ہے؟ دو احتمال اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ قوی تر احتمال یہ ہے کہ استطاعت کو حاصل کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس نے جس حج کی ناظر کی ہے وہ حجۃ الاسلام ہے، تو ظاہر ہے کہ حجۃ الاسلام کی جو استطاعت ہوتی ہے وہ واجب مشروط ہوتی ہے اور اس کے مقدمہ کو حاصل کرنا واجب نہیں ہوتا، پس استطاعت کو حاصل کرنا بھی واجب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ناظر کی ہے اگرچہ حجۃ الاسلام کی ہے تو استطاعت کو حاصل کرنا واجب ہوگا، کیونکہ حج منظور ہے استطاعت کے ذریعے تو واجب ہو جائے گی، واجب مطلق، اور مقدمہ واجب مطلق کا واجب ہوتا ہے، پس استطاعت کو حاصل کرنا بھی واجب ہوگا۔ تو یہ بہرحال احتمالات کی دنیا بھی قائم ہے۔ اگر لو قید ناظرہ بحجۃ الاسلام، اگر وہ اپنی ناظر کو مقید اور مشروط کرتا ہے حجۃ الاسلام کے ساتھ کہ اگر میری یہ حاجت پوری ہوتی ہے تو میں حجۃ الاسلام کروں گا، فہی واحدۃ، تو ایک حج واجب ہوگی، وہی حجۃ الاسلام، اور وہ کیا ہے، حجۃ الاسلام ہی واجب ہے، کیونکہ ناظر بھی اسی کی گئی ہے۔ تو اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجۃ الاسلام تو استطاعت کے ذریعے واجب ہو جاتی ہے، پھر اس کی ناظر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ واجبات کی ناظر کرنا بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ وَتَتَأَكَّدُ بِالنَّاظِرِ، حجۃ الاسلام ناظر کے ذریعے اس کے وجوب کی تاکید ہو جاتی ہے، بناءً علی جواز نظر الواجب، اس نظریے کی بنیاد پر کہ واجب عبادت کی ناظر کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ تَأْخِيرِهَا عَنِ الْعَامِ الْمُعَيَّنِ، اور حجۃ الاسلام کو انجام دینے کی منت اور نظر ماننے کا فائدہ اور ثمرہ عملی ظاہر ہوگا، کفارہ واجب ہو جائے گا اگر وہ ناظر کو ایک خاص سال میں انجام دینے کا قصد کیا تھا اور اس سال سے اس کو مؤخر کر دے تو پھر چونکہ اس نے ناظر معین کی مخالفت کی ہے تو کفارہ واجب ہو جائے گا۔ او موت ہی قبل فعلها مع الاطلاق،
یا اس نے ناظر حجت الاسلام کے اندر سال کو معین نہیں کیا تھا اور اس وقت کے لحاظ سے وہ مطلق تھی، لیکن اس نے اس کو انجام دینے میں اتنی تاخیر کر دی کہ حج کو انجام دینے سے پہلے فوت ہو گیا، تو یہ بھی کیا ہے، ناظر کی مخالفت شمار ہوگی، اور اس کو چاہیے، اس کے وارثین کو چاہیے کہ اس کے مال سے اس کا کفارہ بھی ادا کریں۔ ھذا اذا کان علیہ حجۃ الاسلام حال الناظر، یہ اس صورت میں ہے جب اس پر حجۃ الاسلام ناظر کے وقت واجب ہو چکی ہو اور اس کو استطاعت حاصل ہو، اور وہ مزید ناظر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں منت مانتا ہوں کہ حجۃ الاسلام کو اس سال انجام دوں گا، تو اس کے احکام گزر چکے۔ وَإِلَّا كَانَ مُرَاعًا بِالِاسْتِطَاعَةِ، اگر ناظر کے وقت استطاعت حاصل نہ ہو اور حجۃ الاسلام واجب نہ ہو تو پھر اس ناظر کا واجب ہونا لحاظ کیا جائے گا اس میں استطاعت کو، اگر استطاعت حاصل ہو جاتی ہے تو اس ناظر کو پورا کرنا بھی واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ فَإِنْ حَصَلَتْ، اگر استطاعت حاصل ہو جاتی ہے واجب بالناظر، تو ناظر بھی واجب ہو جائے گی اور استطاعت کے لحاظ سے بھی وہ حج واجب ہوگی۔ وَلَا يَجِبُ تَحْصِيلُهَا هُنَا عَلَى الْأَقْوَى، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر ناظر کرے حجۃ الاسلام کی اور ناظر کے وقت استطاعت حاصل نہ ہو تو آیا استطاعت کو حاصل کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ اقوی قول یہ ہے کہ استطاعت کو حاصل کرنا واجب نہیں ہے، چونکہ حجۃ الاسلام کے لیے جو استطاعت ہوتی ہے وہ خود بخود حاصل ہو تو حجۃ الاسلام واجب ہوتی ہے، ورنہ وہ واجب ہی نہیں ہوتی۔ تو اس نے جب ناظر ہی حجۃ الاسلام کی ہے تو اگر خود بخود استطاعت حاصل نہیں ہوتی تو حجۃ الاسلام بھی واجب نہیں ہوگی۔ فقط ناظر کرنے کے ذریعے حجۃ الاسلام کی استطاعت کو حاصل کرنا واجب نہیں ہوتا۔ وَلَوْ قَيَّدَهُ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، اگر اس نے حجۃ الاسلام کی ناظر کو ایک معین مدت کے ساتھ مقید کیا تھا اور فرض یہ ہے کہ اس کو ناظر کی حالت میں استطاعت حاصل نہیں تھی، لو قیدہ، اگر ناظر حجۃ الاسلام کو مقید کرے بمدت معینہ کہ 1-2 سالوں کے اندر میں حجۃ الاسلام کو انجام دوں گا، فتخلفت الاستطاعت، اور اس مدت معینہ کے اندر عنہا، یعنی اس مدت معینہ کے اندر استطاعت حاصل نہ ہو، باطل النظر، تو وہ نظر ہی باطل ہو جائے گی، کیوں؟ چونکہ جب حجۃ الاسلام کے وجود کی شرط ہی حاصل نہیں ہوئی تو نظر بھی پھر ایکٹیو نہیں ہوگی اور فعلی نہیں ہوگی۔ تو اس باس میں جو جب نظر مطلق ہوتی ہے تو اس میں جو نظریات ہیں، اکثر کا نظریہ یہ ہے کہ ناظر کی حج علیحدہ واجب ہوتی ہے حجۃ الاستطاعت، اور حجۃ الاسلام علیحدہ واجب ہوتی ہے اگر استطاعت حاصل ہو جائے، کیونکہ اذا تعدد السبب تعدد المسبب۔ شیخ طوسی نے نہایہ میں فرمایا ہے کہ اگر وہ حج نظری کا قصد کرتا ہے تو حجۃ الاسلام سے بھی کافی ہوگا، اور اگر حجۃ الاسلام کا قصد کرتا ہے تو وہ حج نظری سے کافی نہیں ہوگا۔ تو پہلی شیخ کے لیے دلالت کرتی ہے صحیح رفاع امام صادق علیہ السلام سے، عن رجل نظر ان یمشی الی بیت اللہ الحرام فمشا هل یجزیہ عن حجۃ الاسلام، ایک شخص نے ناظر کی کہ وہ بیت اللہ الحرام کی طرف چل کر جائے اور چل کر گیا، آیا وہ جو ناظر کی حج اس نے کی تو وہ حجۃ الاسلام سے کافی ہے؟ فرمایا نعم۔ وسائل و شیعہ باب 27 ابواب وجوب حج میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح صحیح محمد ابن مسلم کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، صحابہ اجماع میں سے تھے، ان کی روایت بھی اسی باب میں ہے، اس بنیاد پر کہ وہ سال استطاعت ہو تو نیت جو ہے حج نظری کی حج اسلام کی طرف منصرف ہوتی ہے۔ تو اس انصراف کے لیے کہ وہ کسی دوسری حج کی طرف
نیت پھیرے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اگر وہ حج اسلام کی نیت کرتا ہے تو وہ حج نظری سے کافی نہیں ہوگی۔ اور عدم تداخل کا قاعدہ بھی ہے کہ جب اس نے مطلق ناظر کی ہے تو پھر نہ حج نظری علیحدہ ہوگی، حج اسلام علیحدہ ہوگی۔ تو مشہور نے ان روایات سے مراد لیا ہے جب اس نے ناظر کی ہو حج اسلام کی، نہ کہ حج مطلق کی ناظر کی ہو۔ یا پھر ان روایات سے مراد یہ ہے کہ اس نے ناظر کی تھی خود چلنے کی، جیسا کہ دو روایات کا مضمون ہے۔